نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ ناظرین کو انظر محجو کا سلام۔ ناظرین، مقدس مہینہ ماہ رمضان کی شروعات ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک ایک ایسی الہی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور دنیا کے ہر ایک زبان میں جس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آج کے مناسبت سے جس ستارے کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے، انہوں نے اسی محبت میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ تو یہ مہمان ہے سعید فیصل گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو گیلانی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کس طریقے سے یہ ترغیب ملی قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لکھنے کی؟ آپ نوجوان ہے، اس وقت کی عمر میں لوگ دنیاوی معاملات کی طرف زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور آپ نے جو قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور میرے اس قرآن پاک کو تحریر کرنے کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ تھی۔ در حقیقت ہمارے گھر میں ایک قدیم قرآنی نسخہ جو میرے پردادا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا، بہت ہی خوشخطی سے لکھا ہوا تھا، تو وہ ہمارے گھر میں موجود تھا، جس کو دیکھ کے ہمیشہ میں متاثر ہوا کرتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی کوئی ایسا کام کر پاؤں۔ تو بچپن سے ہی مجھ میں ایک یہ خاصیت تھی کہ میری لکھائی اچھی تھی، جو چاہے انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو۔ تو ایک دفعہ اس کے کچھ ورک پہلے جو تھے وہ نقصان ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، تو میں نے یہ من بنایا، اپنے والد سے بات کی کہ میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل کام ہے، آپ عربک اس طرح سے جانتے نہیں ہو، تو آپ یہ کیسے کر پاؤ گے؟ تو میں نے ایک کوشش کی، ایک سورہ فاتحہ کا ایک چھوٹا سا نسخہ لکھ کے ان کے سامنے لیا۔ تو جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کر پاؤ گے۔ تو شروعات اس طرح سے ہوئی کہ میں اس قرآن پاک کو مکمل کرنے چلا تھا، لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ہی کوشش کی جائے، اس کو موجود ہی رکھا جائے اور اپنی ایک کوشش کی جائے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں اور کامیابی دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک کوشش میں نے کی، جس کو لگ بھگ 18 مہینے کی مدت لگی، اور یہ قرآن پاک جا کے پچھلے سال مکمل ہوا۔ الحمدللہ۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کن کن مشکلات کا سامنا ہوا آپ کو ان 18 مہینوں میں قرآن پاک کو لکھنے میں؟ جی، پہلی بات میرے لیے یہ تھی کہ میں خطاطی جو تھا سیکھا ہوا نہیں تھا، میں نے کوئی اس طرح کی چیز سیکھی نہیں تھی، تو وہ میرے لیے سب سے بڑی مشکلات تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے نارملی قرآن پاک اپنے والد سے پڑھا ہوا تھا، کسی مدرسے کسی ادارے میں اس کو اس طرح سے پڑھا نہیں تھا، تو عربی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کسی بھی زبان کو لکھنے سے پہلے اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو مجھے پہلے اس کی باضابطہ طریقے سے اس پر ایک ریسرچ کرنی پڑی کہ میں اس کو کس طرح سے لکھ پاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے نارمل حالات ان دنوں یہ ایک قلم لے آیا میں، کیونکہ یہ جو لکھائی ہوتی ہے، خطاطی جو ہوتی ہے، یہ انک پین سے ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ میں اپنے ناظرین کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ 30 پارے کا، یہ 3 جلد ہے، 10 پارے کا، یہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام پاک ہے۔ یہ 10 پارے کا ایک جلد ہے، دوسرا بھی 10 پارے کا جلد ہے، اور تیسرا بھی 10 پارے کا جلد ہے۔ تو 30 پارے جو ہے یہ مکمل انہوں نے اپنے ہاتھ سے خطاطی کی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، آپ بتا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوشش کی، قلم لایا، کیونکہ آج کل کیلیگرافی پین کا ایک سیٹ آتا ہے، لیکن اس طرح سے انسان نہیں لکھ پاتا جب تک نہ انسان کا اپنا ہاتھ اس پہ سیٹ ہو جائے۔ تو اس کی میں نے جو آگے کی نب تھی اس کو کٹ کر کے، تھوڑی گھسائی کر کے اس طرح سے تیار کیا کہ میں اسے لکھ سکوں۔ تو اسی سے میں نے شروعات کی۔ تو اس میں نیلی سیاہی کا استعمال میں نے کیا تاکہ
کیونکہ کالے رنگ سے تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ قرآن پاک آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے، لیکن اس رنگ سے آپ کو بہت کم بالکل بالکل لکھے ہوئے ملیں گے، تو اس کا بھی میں نے اس میں استعمال کیا۔ جی جی جی، یہ دیکھ لیجیے بالکل کیا خطاطی ہے آپ نے کی اس میں، بہت ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے۔ کیونکہ میں ایک رفیع آباد کے ایک بالائی گاؤں دازنہ رفیع آباد کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ ان دنوں کچھ ہڑتال کا سما تھا، تو مجھے اس طرح کی جو پین وغیرہ جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیلی گرافی کا پین کا سیٹ وغیرہ ملتا ہے، تو وہاں پر وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہو سکی، تو وہ سب سے بڑا ریزن تھا کہ میں نے پھر خود سے اس کے لیے قلم بھی تیار کیے، اور کچھ 6 سے 7 قلم اس میں میرے استعمال ہو گئے۔ اس میں میں نے لال انک کا بھی استعمال کیا، اس میں نے بلو انک کا بھی استعمال کیا، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے اس کو میں نے مکمل کیا۔ 18 مہینے کی 18 مہینے کی مدت میں مکمل کیا اس کو۔ تو پھر فیصل صاحب جب یہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو گیا، جی، تو پھر آپ نے یہ جانا کہ میں کسی کو یہ دکھاؤں کہ اس میں کسی کی جگہ زیر زبر پیش، چونکہ قرآن پاک کے اگر ایسے تھوڑا سا بھی اس میں ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو بالکل عربک میں یہ بہت بڑی بات ہے، کہ ظاہر سے ہمیں لگتا ہے کہ ورڈ تو سیم ہے، جی بالکل، لیکن میننگ بہت بالکل meaning ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے کسی کو اس کو دکھایا؟ جی میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ میرے جو والد محترم ہیں وہ بحیثیت استاد ان نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں، اور عربی سمجھنے میں یا قرآن پاک کو جاننے میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں، تو میں نے اس کی جو پروف ریڈنگ ہے یہ انہی سے کروائی، انہی کے ذریعے پڑھوایا اس کو، اور جہاں جہاں پر بھی مجھے کہیں پر کوئی زیر یا زبر کی ہی کہیں پر کمی تھی جو کہیں مس ہوئے تھے، باقی کوئی چیز اس طرح سے، کیونکہ جس قرآن پاک سے میں اس کو کاپی کر رہا تھا وہ اس کے اور اس کے جو اس کی پیج بیلنسنگ ہے وہ میں نے بالکل صحیح طرح سے کی ہے، جہاں پہ اس کا پیج مکمل ہوتا ہے وہیں پر میں نے اس کا بھی ہر ایک پیج مکمل کیا، اس حساب سے کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حرف یا کوئی بھی لفظ اس میں مس نہیں ہوا، تو زیر زبر کی جو کمی تھی وہ میں نے ان کے ذریعے اس کی پوری کرائی، اور وہ اس کو لگاتار پڑھتے رہے، تو ان کی مدد سے یہ کمی میری پوری ہوئی، کیونکہ قرآن پاک آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں 6600 آیتیں ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ اس میں حروف ہیں، اور پھر زیر و زبر بھی لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس آ جاتے ہیں، تو ایک لمبا سلسلہ، ایک بہت ہی طویل اور بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ ہو تو ہر کوئی کام آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے کہ سورہ الحجر میں آپ جانتے ہی ہوں گے ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے آپ پہ قرآن نازل کیا اور میں اس کی حفاظت خود کروں گا، تو اللہ اپنے بندوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں، ایک آپ تو خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کاموں میں مصروف ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ایک ایسی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی نوازی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا، کیونکہ یہ کام میری نظر میں بہت مشکل کام تھا، کیونکہ جس فیز سے یا جس دور سے میں اس کو تحریر کرتے ہوئے گزرا یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ ہر چیز کا خیال رکھنا، پہلے تو آپ کو اس کے زیر و زبر کا خیال رکھنا ہے، اس کی لکھائی میں کہیں پہ کوئی غلطی خامی نہ ہو، کیونکہ کتاب اللہ ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ذروں میں تبدیل ہو جاتے، بالکل بالکل، تو وہ اس کو تحریر کرتے ہوئے مجھے سچ مچ میں محسوس ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے۔ جی بہت ہی بڑا مشکل چیلنج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں سب سے بڑی چیز ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ میرے والدین کا یا میرے اہل و عیال کا بڑا ہی، یا اپنے میرے رشتہ دار لوگوں کا بڑا ہی، ہر کسی نے اس میں میری سراہنا کی کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، تو وہ میرے لیے سب سے بڑی چیز تھی۔ اور ایک خاص بات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اس کو تحریر کرتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آیا کہ والدین کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے، اور والدین کی کتنی امپورٹنس ہماری زندگی میں، کہ میری والدہ، جب میں سورہ الکہف لکھ رہا تھا 15واں سپارے پہ تھا، تو مجھے لگا کہ اب یہ کام شاید مجھ سے آگے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن میری والدہ جو کہ اس میں بڑی میرا سپورٹ کر رہی تھی کہ نہیں بیٹا، ان نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس کو اب ختم کیا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بنا ہتھیار نہیں ڈالنا، تو ان کی اس بات نے
مجھ میں کچھ ایسا جذبہ جگا دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ جو اگلے 15 سپارے تھے وہ کیسے مکمل ہوئے یہ میں بھی نہیں جانتا. بہت بڑھیا. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے والدین کی، آپ کے بڑوں کی اس میں جو دعا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تبھی جا کے ایک اتنا مشکل کام، جو کہ جس کام کو کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کیا میں کبھی اس کو مکمل کر پاؤں گا، کیونکہ حد سے زیادہ مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے اور والدین کی دعا، تو اسی وجہ سے میں اس کو مکمل کر پایا. جو آپ کے آباء و اجداد نے جو ایک قرآن پاک تحریر کیا ہے، جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا، تو وہ تقریباً کتنے سال پہلے کا ہوگا؟ جی بالکل، سید عظیم گیلانی میرے پردادا کے ہاتھوں کا تحریر کیا گیا ہے. اس قرآن پاک کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت جو کاغذ کا استعمال کیا گیا، وہ کاغذ بھی انہیں ہاتھ سے پہلے تیار کیا، بنایا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ پیپر شاید اویلیبل نہیں ہوتا، تو کاغذ بھی ہاتھ سے بنایا ہے. پھر اس کی سیاہی بھی ہاتھ سے بنائی ہے، خود سے تیار کی ہے، اور بعد میں اس کو تحریر کیا ہے. تو وہ لگ بھگ 250 سے 300 سال پرانا ہے. ماشاء اللہ. جی، تو وہ اس کو دیکھ کے ہی میں نے تحریک پائی کہ ایسا کچھ کاش میں بھی کر پاؤں. تو اس کا نسخہ بھی آپ اس کے کا پاس؟ نسخہ میرے پاس، جی ہمارے پاس گھر میں موجود ہے. تو آپ نے وہ انہی کے نقش قدم پہ بالکل انہی کے نقش جو قدم آپ پہ کے آباء و اجداد تھے انہی کے نقشے پہ چلے؟ جی بالکل انہی کے نقش تو قدم اس پہ وقت کیسی فیلنگ رہی آپ کی؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ بڑے پرمسرت ہوں گے اس وقت جب آپ کو یہ قرآن پاک مکمل ہو گیا، جب اس میں بالکل جب آپ نے اس کو دکھایا بھی کسی سے، بالکل انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا بالکل برابر ہے، وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اس وقت کی فیلنگ جو ہے نا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ. میں آپ کو دیکھیے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر کسی کی زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے، کوئی منزل انسان کے سامنے ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میری جو منزل تھی، میرا جو ڈریم تھا، میرا جو خواب تھا، وہ یہی تھا کہ ایسا کوئی کام کرو کہ آپ کل کو سماج میں ایک ایسے نام سے جانے جاؤ، یا ایسے کام کی وجہ سے جانے جاؤ کہ جو کام بہت کم لوگوں نے کیا ہو. کیونکہ دیکھیے، بات اگر حفظ کرنے کی ہوتی تو، کیونکہ میں اپنے کام کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، تو سرکاری ملازمت کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، تو میں وہ کام تو کر نہیں سکتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کام کو چنا، کیونکہ ہر انسان کے اندر، یہ میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی خاصیت چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو ٹٹولنا چاہیے اپنے اندر. اگر کوئی ایسا ہنر ہے تو وہ سب کے سامنے. روکوں تھوڑا سا کہ بقول ایک شاعر کے مجھے نام نہیں آتا ان کو، کہ وہ ان کا کلام ہے کہ سنگ سنگ میں پوشیدہ ہے کتنی تصویریں، سنگ سنگ میں پوشیدہ ہے کتنی تصویریں، میں کیا کروں کہ میرا ہاتھ بے ہنر ہے بہت. تو بہرحال آپ نے ایک ہنر دکھایا یہ کام کر، اس کام کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے. تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا، جب یہ پورا یہ کمپلیٹ ہوا تو اس وقت جو فیلنگ تھی وہ کیا تھی پھر آپ کے پاس؟ دیکھیے، اس قرآن پاک کی جو جب یہ پائے تکمیل کو پہنچا، یہ اس کی ایک خاصیت، اس کے جو مکمل ہونے کا جو دن تھا وہ بھی ایک خاص دن تھا. یہ پچھلے سال 2021 شب قدر کے دن مکمل ہوا. تو وہ ایک کوئنسیڈنس تھا، ایک ایسی چیز تھی کہ میں نے کہا اللہ کی ہر طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ مدد ہے. کیونکہ یہ ایک کام ایسا تھا جو میں نے پہلے ہی آپ سے ذکر کیا کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر میں نے شروع کیا ہے تو ایسا ہوا کہ یہ شب قدر کے ہی دن جا کے مکمل ہوا. تو میں نے وہی آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرے لیے یہ سب سے بڑے، اٹ واز لائک اے ڈریم کمنگ ٹرو. ایک خواب جو میرا تھا وہ پورا ہو گیا. تو کئی لوگوں نے، اور یقین کریں گے کہ ایون آئی گاٹ کالز فرام فارن کنٹریز. کئی لوگوں نے کالز کی وغیرہ کی، کیونکہ جب یہ سوشل نیٹ ورکنگ پہ یا نیوز والوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو پھر یہ کئی لوگوں نے مجھے مبارکباد اس میں دی. اور میں تو یاد بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس بات میں مبارکباد کی. تو وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ کسی نیک کام کی وجہ سے یا کسی اچھے کام کی وجہ سے مبارکباد دیتے ہیں. تو میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بہترین فیلنگ تھی. دوسری بات جو آپ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اسی دن شب قدر کے دن آپ کا یہ مکمل ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اسی سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کی
کہ آپ جیسے آپ کی عمر کے نوجوان جو ہے آج کل جو دنیائی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کے کچھ اور گولز ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ عظیم کارنامہ انجام دیے، اس لیے تو آپ بہت بہت مبارک کے مستحق ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو فیصل صاحب، آپ نے بتایا کہ ہمیں تھوڑا سا مختصراً آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ جی میری پیدائش رفیع آباد کے ایک دور دراز گاؤں دازنا رفیع آباد جی جی میں ہوئی ہے، اور میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ وہیں کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں اپنی 5th کے بعد میں جواہر نوودیہ ودیالیہ شاہکوٹ بارہمولہ میں میرا داخلہ ہوا، تو وہاں پہ میں نے 10ویں جماعت تک پڑھا، اور 10ویں میں پھر میری واپس مائیگریشن اسٹیٹ میں ہوئی، تو پھر میں نے جو اپنا 10th کلاس تھا وہ ہائی اسکول چاٹوسا رفیع آباد سے پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جو 12th تھا وہ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ سے کیا۔ اپنی گریجویشن میں نے سائنس ود فشریز، انڈسٹریل فش اینڈ فشریز ایز ون آف مائی سبجیکٹ یونیورسٹی آف کشمیر سے کیا، اور اس کے بعد میں نے مدھیہ پردیش برکت اللہ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن زولوجی میں کی۔ ایک یہ بات بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں کہ میں بذات خود ایک سائنس اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، تو جو یہ اردو رسم الخط یا عربک رسم الخط یا باقی یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے میرا کم ہی تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن بچپن سے ہی مجھے تھوڑا ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ تھا، خاص کر میں اقبالیات میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھا کرتا تھا۔ میرے والد میرے سامنے ہمیشہ کلیات اقبال کو کھول کے پڑھا کرتے تھے، تو سمجھایا کرتے تھے، میرے سامنے ایکسپلین کیا کرتے تھے، تو ان چیزوں سے میرا لگاؤ بچپن سے ہی تھا۔ اچھا فیصل صاحب، آپ دورانی جب اس کو تحریر کر رہے تھے آپ، تو آپ کو اس کو دیکھنے کے لیے یا آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا عمل دخل ہوگا اس میں؟ جی کئی لوگوں کا اس میں بہت ہی کلیدی رول ہے، لیکن ایک انسان، ایک بہت ہی نیک انسان جن کو میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں، ہمارے پاس کے ہی گاؤں میں رہنے والے ایک محترم استاد تھے جو کہ ایک مذہبی اسکالر بھی تھے، تو جن کا نام عبدالصمد نجار صاحب تھا۔ جی، فاضل پورہ ایک گاؤں ایک ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان نے میرے اس کام کے بارے میں سنا تھا، تو مجھے ہمیشہ سے فون کیا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، جس دن یہ قرآن پاک مکمل ہو جائے تو برائے کرم مجھے اس کو ایک بار ضرور دکھانا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے اس قرآن پاک کو مکمل کرنے سے لگ بھگ 2-2.5 مہینے پہلے ان کی کڈنی فیلئر کی وجہ سے وفات ہو گئی، جس کا مجھے شاید مرتے دم تک افسوس رہے گا کہ میں ان کو اپنا قرآن پاک دکھا نہیں پایا۔ اور ایک خاص بات میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک جب میں 27ویں سپارے پہ تھا لکھ رہا تھا، تو تب آئی واز ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کووڈ-19، اور درد کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے دل میں ایک ہی پریشانی تھی، چلنے کی بھی کنڈیشن نہیں تھی، حالات بہت برے تھے، لیکن میری ایک ہی پریشانی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا قرآن پاک ادھورا رہ جائے گا۔ تو وہی رمضان کا مقدس مہینہ تھا، تو پہلے کے شروعات کے رمضان کے پہلے دن سے ہی جب میں بیماری میں مبتلا ہو گیا، لیکن میں نے اس درد کو درگزر کر کے اسی میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔ تو ان 10-15-20 دنوں میں جو اس کے تھے، یہاں تک کہ جس کے بعد میں شب قدر تک پہنچا، جب مکمل ہوا، تو ان دنوں میں میں نے اس کو مکمل کر پایا۔ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پر کہ آپ نے ان کو 3 جلد میں تیار کیا، 10-10 پارے کے، آپ نے اس کو 30 پاروں کا ایک ہی جلد کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کے بارے میں ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ 3 جلد 10-10 پارے کیوں ہیں؟ جی کیونکہ میں نے اس میں بانڈ پیپر یوز کیا ہوا تھا، اور جب میں جس بھی بائنڈنگ سینٹر پہ یا جہاں بھی میں اس کو بائنڈنگ کرنے کے لیے گیا، تو ان نے ایک ہی بات کہی مجھ سے کہ ہم اس کو ایک جلد میں بائنڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس میں پیپر بہت موٹا یوز کیا ہے، اور جب ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ پوری طرح سے کھل نہیں پائے گا۔ بالکل، تو وہ اس کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے پھر میں بڑا مشکور ہوں غنی پرنٹنگ پریس سوپور کا، ان نے اس کی فائنلی جو اس کی بائنڈنگ تھی، ان نے اس کو 3 جلدوں میں مکمل کر کے اس کی بائنڈنگ کر دی۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں کے نوجوانوں سے، جیسے کہ آپ نے ایک عظیم کارنامہ دیا، جو یہ پروگرام ہمارا دیکھیں گے، اس میں نوجوان بھی دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے، کیا پیغام رہے گا آپ کو نوجوانوں کے لیے؟ جی دیکھیے،
جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے ہماری جو نوجوان پود ہے وہ کئی ایسے کاموں میں مبتلا ہیں جن میں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میری ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ ہر چیز ہے، دیکھیے انٹرنیٹ کا دور ہے، ہائی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کو ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے ہو جائیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہونی چاہیے۔ جب آپ حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر مفید نہیں رہتی۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ چاہے ہم انٹرنیٹ ایکسیس کرتے ہیں یا چاہے ہم کسی بھی چیز میں، کسی بھی موبائل فونز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا کوئی چیز ہے، ہم اس کو وہاں تک استعمال کریں جہاں تک اس کے ہم پر مثبت اثرات ہوں۔ جب ہمیں لگے کہ اس کے ہم پر منفی اثرات ہو رہے ہیں ہمارے سماج پر، ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی پر، تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے کہ جن کاموں سے ہمیں ہمارے سماج میں ہماری عزت بنتی ہے، ہم اچھے نام سے جانے جاتے ہیں اور ہم اپنے اچھے کاموں سے جانے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کی طرف تھوڑا اپنے آپ کو لگا دینا، ان کاموں میں لگا دینا ہے۔ اور جب انسان ان کاموں کی طرف رجوع کرے گا، تو اچھے کام کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ جیسے کہ نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ فیصل صاحب، چونکہ آپ نے ایک عظیم کارنامہ کیا ہے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے اور ہماری دعوت پہ آپ ہماری اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں۔ کیونکہ رمضان میں یہ کہتے ہیں قرآن کی سالگرہ ہوتی ہے، تو اسی سالگرہ کی پر ہم نے آپ کو یہاں پر مدعو کیا، اپنا قیمتی سمے نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے ستارے سید فیصل گیلانی صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا اور ان کو اس کام میں 18 مہینے لگے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگلے پروگرام میں ایک اور ستارے کو لے کر ہم آپ کی روبرو پیش ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔